अमरबेल एपिसोड 84। चलो भोरपन ही सही, तुम ये बताओ तुम्हें कैसा लगा वो। अलीजे के दिल की धड़कन एकदम तेज हो गई। नानो का सवाल अब इसके लिए सवाल नहीं रहा था। क्या मतलब है नानो आपका? वो वैसा ही था जैसे सारे लड़के होते हैं। इस बार इसके चेहरे से मुस्कुराहट गायब हो चुकी थी। जुनेद इब्राहिम के घर से प्रपोजल आया है तुम्हारे लिए। नानो ने अब तमीन खत्म कर दी। वो बेहिस्सो हरकत बैठी रही। मुझे अच्छे लगे हैं इसके घर वाले। नानो इसके तासुरात से बेखबर इसे बता रही थी। मैंने लड़की की तस्वीर देखी है, मुझे वो भी बहुत अच्छा लगा है। सजीला से फोन पर मेरी बात हुई तो इसने भी काफी तारीफ की है इसकी। वो बात करते करते एक लख्ते के लिए रुकी, फिर इसका चेहरा देखते हुए इन्होंने कहा, लेकिन बहरहाल मैंने अभी इनसे सोचने के लिए कुछ वक्त मांगा है, क्योंकि तुमसे पूछे बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, और फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। ये एक इंतहाई अहम गाना बात है, और कम से कम मैं ऐसे किसी बात की बिना पर तो तुम्हारी शादी के बारे में सोचना नहीं छोड़ सकती। नानो ने कतई अंदाज में कहा, मुझे कुछ वक्त चाहिए, चंद साल और। किस लिए? आप जानती हैं नानो, मैं किसी एनजीओ या न्यूज़पेपर को ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैं कुछ सोशल वर्क करना चाहती हूँ। अली से, ये काम तुम शादी के बाद भी कर सकती हो। नहीं, मैं ये काम शादी के बाद नहीं कर सकती। शादी के बाद कोई इतना यकसू होकर काम नहीं कर सकता। नानो इसकी बात पर बेख्तियार हंसी। ये क्या अहमकाना बात है? वो खामोश रही। बस यही वजह है या कोई और वजह भी है? इसने कुछ कहे बगैर सिर्फ एक नजर इन्हें देखा। नानो, मैं इससे सिर्फ 2 या 3 बार मिली हूँ, और वो भी इसे एक आम सा शख्स समझकर। अगर मैंने ये कह दिया कि वो एक अच्छा आदमी है, तो इसका ये मतलब तो नहीं कि इस अच्छे शख्स को मेरे सर पर ही मुसल्लत कर दिया जाए। इस बार इसकी आवाज में खफकी नुमायां थी। कौन मुसल्लत कर रहा है किसी को तुम्हारे सर पर? मैंने तो तुम्हें सिर्फ एक प्रपोजल के बारे में बताया है। इस बार नानो ने कदरे मफाना अंदाज में कहा। समीना और सिकंदर का बहुत प्रेशर है मुझ पर। वो बार बार मुझसे इस बारे में पूछते रहते हैं। अभी तक तो मैं यही कहती रही कि तुम अपनी तालीम मुकम्मल कर रही हो, मगर अब मैं इससे और क्या कहूँ। फिर तुम्हारे अंकल्स का भी बहुत प्रेशर है। अब तुम्हें अपने मुस्तकबिल के बारे में कुछ सोच लेना चाहिए। वो अपने बाएं हाथ के अंगूठे को खुरचते हुए इनकी बातें सुनती रही। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं तुम्हें कुछ और लोगों के बारे में बता देती हूँ, तुम इनके बारे में गौर कर लो। नानो ने तहम्मुल से कहा, मैं इनमें से किसी के साथ शादी करना नहीं चाहती। इसे नानो के इन मजूस प्रपोजल के बारे में पेशगी अंदाजा था। यानी आप अपनी जिंदगी कौम की खिदमत के लिए वक्फ करना चाहती हैं। वो भी इनके चेहरे और आवाज में खफकी महसूस कर सकती थी। या फिर शायद किसी न्यूज़पेपर में काम करके कोई इनकलाब लाना चाहती हैं। इसी किस्म का इनकलाब जो आपने चंद माह पहले लाने की कोशिश की, और जिसके नतीजे में आपको यहाँ से जाना पड़ा। वो अब कदरे बुलंद आवाज में बात कर रही थी। अलीज़े इसी तरह सर झुकाए अपनी उंगलियों को अंगूठे से खुरचते हुए किसी दिलचस्पी के बगैर इनकी बातें सुनती रही। क्या बनना चाहती हैं आप? जॉन ऑफ आर्क, या फिर मदर ट्रीसा? या फिर आपने बस ये तय कर लिया है कि आप एक के बाद एक करके मेरे लिए मुसीबतें लाती रहेंगी? नानो, आप एक फजूल बात पर नाराज हो रहे हैं। इसने इनकी बातों के जवाब में खासी बेजारी से कहा। हूँ अली से, अपनी यूटोपिया से बाहर आकर कभी हकीकी दुनिया को भी देखा करो। इनकी डांट जारी थी। मैंने आपसे ये तो नहीं कहा कि मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। तुम जुनैद से शादी नहीं करना चाहती, तो फिर किससे शादी करना चाहती हो? नानो के मुंह से बेख्तियार निकला, और फिर जैसे इन्हें अपने सवाल पर अफसोस हुआ, अलीजा ने सर उठाकर इन्हें देखा। इसने कुछ नहीं कहा था, और इसने सब कुछ कह दिया था। नानो का गुस्सा और नाराजगी एकदम झाग की तरह गायब हो गई। वो कई मिनट बिल्कुल खामोश बैठी रही। तुम जो चाहती हो अलीज़े, मुमकिन नहीं है। मैंने आपसे कुछ भी नहीं कहा। मैं इसके बावजूद सब कुछ जानती हूँ। हर बात को समझने के लिए लफ्जों का सहारा जरूरी नहीं है। वो कुछ देर इनका चेहरा देखती रही। नानो, अगर आप वाकई सब कुछ जानती हैं, तो फिर आप मुझसे ये सब क्यों कह रही हैं? तुम वाकई उमर से शादी करना चाहती हो? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। इसका सर झुका हुआ था। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा
کچھ اور پوچھا ہے۔ نانو، میں نے ابھی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا۔ علیزے، انہوں نے اس بار تنبیہ انداز میں کہا، جس سوال کا جواب آپ جانتی ہیں وہ مجھ سے کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس بار اس کی آواز میں واضح شکست خوردگی تھی۔ عمر کے علاوہ میں اور کس سے شادی کر سکتی ہوں؟ اس کی آواز میں لرزش تھی، یوں جیسے وہ آنسوؤں پر قابو پانے کی کوشش کر رہی ہو۔ آپ میرے سامنے ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی پروپوزل لا کر رکھ دیتی ہیں۔ آپ مجھ سے عمر کے پروپوزل کے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ لیکن میں جانتی ہوں آپ یہ نہیں کر سکتی۔ اگر عمر کو مجھ میں دلچسپی ہی نہیں ہے تو اس کے باوجود تم… نانو نے اپنی بات ادھوری چھوڑ دی۔ نانو، میں کیا کر رہی ہوں آپ جانتی ہیں، میں حقیقت پسند ہونے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکی۔ میں کوشش کر رہی ہوں کہ زندگی کو عمر کے بغیر گزارنا سیکھ جاؤں، مگر یہ بہت مشکل ہے۔ وہ مسکرائی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جنید بہت اچھا لڑکا ہے۔ نانو نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ عمر بھی بہت اچھا ہے، اس نے جواباً کہا۔ لاؤنج میں چند لمحے خاموشی رہی۔ نانو، ایک بار آپ اس سے میرے بارے میں بات کیوں نہیں کرتی؟ آپ ایک بار اس سے میرے بارے میں بات تو کریں۔ اس بار اس کی آواز میں التجا تھی۔ آپ اسے یہاں بلا کر اس سے میرے بارے میں بات کریں، اور اگر اس نے انکار کر دیا تو… اگر اس نے انکار کر دیا تو پھر ٹھیک ہے، آپ جنید سے میری شادی کر دیں، میں اعتراض نہیں کروں گی۔ وہ مزید کچھ کہے بغیر اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ محبت اور عزت نفس کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ محبت سب سے پہلے عزت نفس کو ختم کر دیتی ہے۔ یا بندہ محبت کر لے یا پھر اپنی عزت ہاتھ کی مٹھی میں، دونوں چیزیں کھٹی نہیں آ سکتی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ بھی کچھ ایسا ہی محسوس کر رہی تھی۔ اسے یکدم بہت زیادہ تھکن کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا میں نے ٹھیک کیا ہے؟ کھڑکی کے پردے ہٹاتے ہوئے اس نے باہر پھیلی طریقے میں جاگتے ہوئے سوچا، کیا خود کو اس قدر گرا دینا ٹھیک ہے؟ وہ سینے پر بازو لپٹے سوچ رہی تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ عمر اور جوڑ، پھر میں آخر اپنے لیے کس رول کا انتخاب کرنا چاہ رہی ہوں؟ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ یہ جاننے کے باوجود کہ عمر شاید کبھی بھی مجھ سے شادی کے لیے انٹرسٹڈ نہیں رہا، میں اس سے پھر بھی یہ تعلق قائم کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ آخر عمر ہی کیوں؟ وہ خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہی تھی۔ شاید میں ابھی بھی میچور نہیں ہوئی ہوں، شاید میں کبھی بھی میچور نہیں ہو سکتی، یا پھر عمر جہانگیر وہ حد ہے جہاں میری میچورٹی ختم ہو جاتی ہے، میرے حواس خمسہ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، پھر میں صرف وہ دکھتی ہوں، وہ سنتی ہوں اور وہ کہتی ہوں جو اس کی خواہش ہوتی ہے۔ یہ شاید اسی کیفیت کو محبت کہتے ہیں۔ اس نے اپنی آنکھیں دھندلی ہوتی محسوس ہوئیں۔ اعتراف کا لمحہ عذاب کا لمحہ ہوتا ہے۔ عمر نے مقابلے کے امتحان میں کامیابی کے بعد اگلے 2 سال لاہور اور اسلام آباد میں گزارے تھے۔ وہ نانو کے گھر نہیں رہا تھا، مگر وہ مستقل علیزے سے ملتا اور اسے فون کرتا رہتا تھا۔ کبھی ایسا کوئی دن نہیں گزرتا تھا جو وہ علیزے کو فون نہ کرتا ہو۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو اپنے پورے دن کی روداد سناتے۔ عمر اسے دفتن دفتن اپنے مشوروں سے نوازتا رہتا تھا اور وہ آنکھیں بند کر کے ان پر عمل کرتی۔ عمر پر اس کا انحصار ہر معاملے میں بڑھ گیا تھا، اور ایسا کرنے میں بڑا ہاتھ عمر ہی کا تھا۔ شاید وہ ہر معاملے میں اس کی اس طرح مدد نہ کرتا تو وہ ہر معاملے میں اسے انوالو کرنا چھوڑ دیتی۔ انہی 2 سالوں کے دوران معاذ حیدر کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد نانو میں یکدم بہت ساری تبدیلیاں آ گئی۔ ان کی سوشل سرگرمیاں بہت محدود ہو گئی اور علیزے پر ان کی توجہ بہت بڑھ گئی۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب اکیلی ہو چکی تھی، اور ان کے لاشعور میں یہ احساس تھا کہ کچھ عرصے کے بعد علیزے کی شادی کی صورت میں وہ مکمل طور پر تنہا ہو جائیں گی۔ شاید اسی وجہ سے انہوں نے علیزے پر بہت کی پابندیاں ختم کر دی تھی۔ وہ اب اسے کسی بات پر مجبور نہیں کرتی تھی۔ عمر ان دنوں اپنی پہلی بیرون ملک پوسٹنگ پر امریکہ جا چکا تھا۔ ان کے درمیان رابطہ بھی ابھی قائم تھا، مگر فون کال کے تسلسل میں کمی ہو چکی تھی۔ نانو کے ساتھ زندگی میں پہلی بار اس کی بے تکلفی اور دوستی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ اسی دوستی کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے اے لیولز کے دوران اس کے لیے پرپوزل کی تلاش ترک کر دی تھی۔
سمینہ اور سکندر کے اصرار اور دباؤ کے باوجود انہوں نے اس معاملے میں وہی کیا تھا جو علیزے نے چاہا تھا۔ اس میں بڑا ہاتھ عمر کا بھی تھا، جو مسلسل نانو کی برین واشنگ کرتا رہتا تھا۔ نانو کے لاشور میں شاید کہیں یہ بات بھی تھی کہ عمر اپنی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے یہ خواہش رکھتا ہے کہ لیزے کی ابھی کہیں شادی نہ ہو، اور کچھ عرصے کے بعد جب وہ مکمل طور پر اسٹیبلش ہو جائے گا تو تب وہ خود اس سے شادی کرنا چاہے گا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ جو اس کی تعلیم مکمل کروانے پر اتنا اصرار کر رہا ہے تو اس کی وجہ بھی یہی پسندگی ہے۔ عمر کی امریکہ پوسٹنگ ہونے کے بعد بھی نانو کے ذہن سے یہ خیال محو نہیں ہوا، کیونکہ عمر کا ابھی بھی ان کے اور علیزے کے ساتھ رابطہ تھا، اگرچہ یہ رابطہ پہلے کی طرح مستقل نوعیت کا تھا، مگر پھر بھی ابھی اس رابطے نے رسمی نوعیت اختیار نہیں کی تھی۔ وہ علیزے کے بارے میں فکر مند رہتا تھا اور اس کے بارے میں اکثر نانو سے گفتگو کرتا رہتا۔ اہم مواقع پر بھی وہ کبھی علیزے کو کال کرنا نہ بھولتا، لیکن پھر آہستہ آہستہ علیزے اور نانو کے لیے کی جانے والی کالز میں کمی آنے لگی۔ وہ اپنی جاب میں مطمئن نہیں تھا۔ کیوں مطمئن نہیں تھا؟ یہ بات اس نے کبھی تفصیل سے بتانے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر وہ جب بھی فون پر نانو یہ علیزے سے بات کرتا وہ تلخ ہو جاتا۔ اس کے لہجے میں رچ جانے والی اس تلخی کی وجہ کیا تھی؟ جہانگیر ماز، یا پھر ہر چیز سے بہت جلدی اکتا جانے کی اس کی اپنی عادت، یا پھر جہانگیر ماز کے دباؤ پر کیے جانے والے مسلسل غیر قانونی کام؟ پاپا مجھے ربڑ اسٹمپ کی طرح استعمال کر رہے ہیں۔ مجھے بعض دفعہ محسوس ہوتا ہے کہ میں کوئی بھی کام اپنی مرضی سے کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ ہر چیز میں پاپا کی انوالومنٹ بہت ضروری ہے۔ وہ فون پر علیزے اور نانو سے شکایت کرتا۔ وہ کہیں گے دن تو مجھے دن کہنا ہے، وہ کہیں گے رات تو مجھے رات کہنا ہے۔ مجھے اگر یہ اندازہ ہو جاتا کہ پاپا میری پرسنل اور پروفیشنل لائف میں اس قدر مداخل کریں گے تو میں کبھی اس پروفیشن میں نہ آتا۔ میں نارتھ پول پر بیٹھنے کو ترجیح دیتا واشنگٹن میں کام کرنے کی نسبت۔ وہ بولتا رہتا، تمہیں اگر جہانگیر کی اپنے کام میں مداخلت ناپسند ہے تو تم اسے صاف کہہ دو، پہلے بھی تو تم اس سے دو ٹوک بات کر لیتے تھے۔ نانو اسے مشورہ دیتی اور وہ آگے سے خاموش ہو جاتا۔ ایک پاپا کو مداخل کرنے سے منع کر دوں تو اور کتنوں کو روکوں؟ جس سسٹم کا میں حصہ بن گیا ہوں وہاں کھڑے ہوئے کوئی تقریر تو کر سکتا ہے، تبدیلی نہیں لا سکتا۔ غلط کام کرنے سے بچنے کے لیے میں اپنے آفس ٹیبل کے نیچے چھپ سکتا ہوں، نہ فائل پر سائن کرنے سے انکار کر سکتا ہوں۔ جو چیز مجھ تک پہنچتی ہے اور اسے کسی نے غلط نہیں سمجھا تو اسے میں غلط سمجھنے والا کون ہوتا ہوں؟ بہترین بیوروکریٹ وہ ہوتا ہے جو آنکھیں، کان اور منہ بند رکھے، جو سسٹم جاری۔ رک جائے۔ آپ نے اس ویڈیو کو لائک کیا؟ نہیں کیا نا؟ تو پلیز لائک کر دے، اور چینل کو سبسکرائب کیا؟ وہ بھی نہیں کیا ہوگا یقیناً، تو وہ بھی کر دے پلیز۔ اور اینڈ پہ کمنٹ کیا آپ نے؟ نظر آ رہا ہے آپ نے کمنٹ نہیں کیا، تو وہ بھی کریں تاکہ پتہ چلے یہ ویڈیو کہاں سے دیکھی جا رہی ہے۔ ٹیک کیئر، اوکے، اللہ حافظ، ٹیک کیئر، ٹاٹا، بائے بائے۔